بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر دوبارہ زندہ کر کے نکالیں گے۔ تو مٹی ہر انسان کی ماں ہے، یہ حقیقت تو آج آ کر کھلی، اور اس آیت کا مفہوم آج آ کر مجھے نظر آیا یہاں پر۔ بعض اوقات انسان کو قرآن کی آیتیں مشاہدے کے طور پہ کائنات میں نظر آتی ہیں نا، تو آج وہ اس آیت کا مشاہدہ نظر آیا کہ یہاں یہ دور تک ایک قطار ہے ان لوگوں کی جن کا نام ہی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور یہ مولانا عبدالستار ایدی اور ایدی فاؤنڈیشن کی یہ پھر بھی بہت بڑی کاوش ہے کہ ایک لاوارث لاش کو دیکھا، اسے پردہ ڈالا، اسے دفنایا، مگر اس میں شریعت کے جو مسائل ہیں، فقہ حنفی ہو یا حنبلی ہو یا مالکی ہو، شافعی ہو، جعفری ہو، تقریباً تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میت اگر ایسے علاقے سے ملے یا جیسے دریا میں بہتی ہوئی لاش آئی تو وہ کسی جگہ سے ملی تو کیا پتہ چلے، کیسے پتہ چلے، ڈیفائن ہو کہ یہ مسلمان کی، یہ غیر مسلم کی ہے، اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے نہیں۔ تو فقہاء کرام نے اس پر جو رائے لکھی ہے اور جو فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاقے میں سے کوئی بھی لاش ملے گی تو اس کا تجہیز و تکفین کی جائے گی، مسلمانوں کے طریقے سے اس کی جنازہ پڑھی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اگر وہ مسلمان ہے تو یقیناً اس کی بخشش جائے گی، مسلمان نہیں ہے تو پھر بھی جنازہ پڑھنے والوں کو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے اور ہم نے جنازہ نہیں پڑھا تو اس کا ایک حق ہمارے ذمہ واجب رہے گا، سو اس پر گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی تمام لاشیں جو مسلمانوں کے علاقے سے ملتی ہیں ان کے لیے ان کی تجہیز و تکفین کرنا اور مسلمانوں کے طریقے سے ان کی تجہیز و تکفین اور تدفین کرنا، یہ اس کا حکم ہے۔ یعنی اگر یہ کتنی پیاری بات آپ نے کی، تو اس کا استنباط اس حدیث سے تو نہیں ملتا، وہ جو ایک آدمی توبہ کے لیے نکلا تھا اور پھر وہ جب اس کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے وہ جگہ کیا خوبصورت جو اہل حق کے قریب، نہیں آپ فرمائیں۔ تو خوبصورت بات آپ نے کی کہ وہ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے جو 99 قتل کر دیے تھے اور اس کے بعد وہ کسی عالم دین کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ بھئی مجھے 99 قتل مجھ سے ہو گئے۔ اب عالم دین کی اس کے ظاہری عمل پر نظر تھی تو اس نے بہت سختی سے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ بھئی ایک قتل بھی جس نے کیا اس کی بھی جو ہے نا وہ سزا بہت سخت ہے، تو نے 99 قتل کی، تیرے لیے تو بخشش کی کوئی ضمانت نہیں ہے، توبہ کا دروازہ ہی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے جب سختی کا موقف اپنایا تو وہ شخص بہت گھبرا گیا اور اس نے عالم دین کو بھی قتل کر دیا۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر وہ 100 پورے ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر ندامت اس کے اندر اٹھی اور پھر وہ کسی درویش کے پاس گیا، کسی فقیر کے پاس گیا، کسی آپ جیسے محبت والے کے پاس گیا کہ بھئی مجھ سے یہ قتل ہو چکے ہیں تو میں کیا کروں، میری بخشش کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس درویش نے بتایا کہ ہاں یہ ایک سوال کا جواب دو تو پھر تمہیں بتائیں گے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ سبحان تو اس نے کہا کہ میرے گناہوں سے میرے رب کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ واہ کہا بس پھر تیرا ایمان جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یقین تیرا ایمان اللہ کی رحمت پر بہت ہے، تو پھر تو یہاں نہیں اس علاقے سے چلا جا، اور ایک اور بستی کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں ان عبادن، اس میں کچھ ایسے بندے وہاں رہتے ہیں، ان بہا اناسن یعبدون اللہ، وہاں اس بستی میں کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا کرتے ہوئے گزر گئے ہیں، اس بستی میں چلا جا اور وہاں جا کے اللہ کی توبہ کر، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ جب وہاں سے نکلا تو رستے میں ہی تھا تو اس کا وصال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ جو ہی فوت ہوا تو فرشتے آ گئے، اب ملائکۃ العذاب اور ملائکۃ الرحمہ آ گئے۔ ملائکۃ العذاب عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ چونکہ یہ 100 بندے کا قاتل ہے اسے ہم لے کر جائیں گے۔ ملائکۃ الرحمہ کہیں گے نہیں، اب اس نے ارادہ کر لیا تھا رب کی طرف رحمت کا، اور رب تو ارادوں پر ہی نواز دیا کرتا ہے، اس لیے اس کی بخشش ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے بر موقع واقعہ یاد کرا دیا ہے، بڑی ماشاءاللہ آپ کا شکریہ، وہ حدیث شریف بھی یاد آ گئی۔ تو پھر اسی حالت میں جو ہے وہ جھگڑا جاری تھا، اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا، کہا کہ اگر یہ نیک بندوں کے قریب فوت ہوا، فاصلہ ناپ لو، اللہ فاصلہ ناپ لو، اگر اس کا جو میت کا فاصلہ اگر نیک بندوں کے قریب ہے تو پھر یہ نیکوں میں ہے، اور اگر برے بندوں کے قریب ہے یا اپنی بستی کے قریب ہے تو پھر یہ اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مرا اپنے ہی گھر کے قریب تھا، لیکن چونکہ ارادہ کر چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو، زوّد، اے زمین تو اپنے آپ کو لپیٹ لے
اور اس کو میرے بندوں کے قریب کر دے اور اس کو اپنے اس کے گھر سے دور کر دے تاکہ یہ کسی طرح بخشا جائے. اور یہاں فرشتوں کا علم اور خدا کا علم بھی واضح ہو گیا. سبحان اللہ. فرشتے تو اپنے علم کے مطابق کر رہے تھے لیکن جو سب کا عالم ہے, جو حکیم ہے, جو علیم ہے, جو خبیر ہے, علم تو بہت بڑا علم ہے جی. اللہ تعالیٰ تو ہر علم کا خالق ہے, ہر علم کا مالک ہے. اصل علم تو ہے ہی اسی کے پاس. تو اسی روح سے آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اہل حق کی بستی ہے, غیر مسلمانوں کا علاقہ ہے, تو پھر اس کی نماز جنازہ ہے. یقیناً. یعنی اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مسلمانوں کو اللہ نے امن عطا کیا اور مسلمان ایک امن کا تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ایک مردہ بھی مسلمانوں کی بستی کے قریب پایا گیا تو اس کے لیے بھی رحمت اللہ کی اتنی عام ہے کہ بھلے وہ جو بھی ہے لیکن آپ نے اس کا جنازہ مسلمانوں کی طرح ہی پڑھنا ہے. اچھا, اب یہ بات بھی بتا دیجئے کہ ہم یا حکمراں یا ہم سب لوگ ہم عبرت کیوں نہیں پکڑ رہے؟ یہ سب ہمارے سامنے حقائق ہیں, اس وقت پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے, پروگرام دیکھا جا رہا ہے, کچھ نصیحت اس بارے میں بھی فرمائیے. حضور ایک عربی زبان کا ایک شعر ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها. موت ایک پیالہ ہے جسے ہر جان نے پینا ہے. بے شک. قبر ایک دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے. بے شک بے شک. افسوس یہ ہے کہ آج دنیا کی چکا چوند نے اور مادیت کی طرف ہماری رغبت نے ہماری آخرت ہم سے بھلا دی ہے. اور یہ عالم اور عالم کا جو پروگرام آپ نے رکھا ہے یہ یقیناً ایسی ہی مٹی ہوئی قدروں کو زندہ کرنے کا پروگرام ہے اور ایسے ہی جو ضمیروں کے اندر احساس مر چکا ہے, ضمیروں میں جو قبرستان آباد ہوگا. ہائے ہائے ہائے, آپ نے کیا خوبصورت کلمہ کہہ دیا کہ ہمارے اندر ضمیروں میں جو ہے نا قبرستان آباد ہو چکے ہیں اور وہ لاوارث, ایمان لاوارث ہو چکا ہے, ہمارے اندر کے احساس لاوارث ہو چکے ہیں, کوئی ان کو جگانے والا نہیں. تو آپ نے وہ چوٹ مارنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ چوٹ لگنی چاہیے ہمارے ضمیروں پر, اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی موت کو یہ سوچیں گے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون کا کلمہ قرآن کے پہلے رکوع میں ہے, بڑی سورت کے پہلے رکوع میں ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور آخرت پر یقین یہی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھ سے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں. کیا بات کی, کیا بات. اور جب ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ مجھ سے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تو پھر خود بخود ہمیں اپنی آخرت بھی نظر آئے گی, خدا کا خوف بھی ہوگا, خدا کا خوف بھی آئے گا, ہمارے اندر ایک احساس بھی پیدا ہوگا, دوسروں کا احترام پیدا ہوگا, دوسروں کے لیے ٹالرنس آئے گی, محبت آئے گی, دوسروں کو برداشت کرنے کا, دوسروں کو موقع دینے کا بھی, یہ سب چیزیں آئیں گی, ظرف پیدا ہوگا. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم مسلمان دوسری قوموں کے برے اخلاق سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے اسلاف کے اچھے اخلاق کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں. آج میڈیا میں بھی بعض اوقات یلو میڈیا جو ہے نا اس کی طرف ہمارے نوجوان زیادہ لپک رہے ہیں, ہماری خواتین اس طرف زیادہ ہو رہی ہیں یلو میڈیا کی طرف, جس میڈیا کا مقصد مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا ہے, عریانی پھیلانا ہے اور مسلمانوں کو دور کرنا ہے ان کے اسلاف سے. تو یہ تو ہماری اپنی آنکھوں کا اور بھول گئے کہ آنا یہیں پر ہے, یہ اسی جگہ پہ آنا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جگہ دکھائی, میں خود اس وقت خوف سے لرز رہا ہوں اور مجھے بات کرتے ہوئے یقین جانے کہ میرے اوپر خود کبھی تاری ہے کہ یہ قبر کا ایک گڑھا ہے اور اس کے اندر بھی ایک انسان دفن ہے اور نہ جانے اس کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے کھلے ہوئے بھی. اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمنام ہونے سے بچائے اور نیک نامی نصیب فرمائے. اور مرنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ بتا رہے تھے مجھے اس وقت میں 72,181 اب تک دفن ہو چکے ہیں. 72,181 یہ وہ لاوارث لاشیں ہیں جن کا یہ نمبر اس لیے ہے کہ اب تک 72,181 لاوارث لاشیں اس جگہ دفنائی جا چکی ہیں. اللہ اکبر.